عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ بڑا ہی عظیم مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے جو خصوصیتیں رکھی ہیں ان میں سے ایک عظیم خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ رمضان روزے کی حالت صبح طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک پورا کا پورا دن انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس پورے وقت میں کی جانے والی دعا رب العالمین ضرور بالضرور قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم دعا کے آداب کو سیکھیں، اس کے مطابق اپنی دعا کو کریں، اور اسی کے مطابق دوسروں کو، اپنے بچوں کو، ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو دعا کرنے کو سکھائیں۔ ان آداب کو ملحوظ رکھ کر ہم دعائیں کریں تو زیادہ قریب ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو آداب سکھلاتا ہے ان میں سے چند آداب کا ذکر میں انشاءاللہ اس مجلس کے اندر کروں گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ میرے پاس آؤ، میں تمہیں اپنے سے قریب کر لوں گا۔ اور ان لوگوں میں سے نہ بنو جو لوگ مجھ سے اعراض کرتے ہیں، مجھ سے دعائیں نہیں کرتے، اور جو لوگ مجھ سے دعائیں نہیں کرتے، مجھ سے اعراض کرتے ہیں، تو میں انہیں ایسی جہنم میں داخل کر دوں گا جس سے وہ نکل نہیں سکیں گے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں دعا کرنے پر ابھار رہا ہے، اور ان لوگوں کو وعید سنا رہا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین سے دعائیں نہیں کرتے ہیں، کسی اور سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ لوگ متکبر ہیں جو لوگ اللہ رب العالمین سے دعائیں نہیں کرتے، اس سے لو نہیں لگاتے، اس کے آگے اپنی حاجت کو پیش نہیں کرتے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں یہ سکھلا دیا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے۔ دعا کے آداب میں سے چند آداب جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس میں سے پہلا ادب ہم نے جان لیا کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہی دعا کرنا ہے، کسی اور سے دعا نہیں کرنا ہے۔ اور جو دعا ہمیں کرنی ہے وہ ایسی دعا کرنی ہے کہ جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو، قطیعت رحم یعنی رشتہ داری کو کاٹنا اور توڑنے کی دعا نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کی دعا برابر اللہ رب العالمین قبول کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی گناہ کی دعا کرے یا رشتہ داری کو کاٹنے کی دعا کرے، تب اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ سکھلا دیا کہ ہمیں دعا کس چیز کی کرنی ہے۔ ہمیں گناہ کے لیے دعا نہیں کرنی ہے، ہمیں رشتہ داریوں کو کاٹنے کی نہیں، جوڑنے کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ دعا یہ عبادت ہے، اور عبادت یہ آپس میں جوڑنے کے لیے ہوتی ہے، توڑنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اور دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ ایک مسلمان دعا کی اہمیت کو جانے، اس کو سیکھے، رب العالمین سے التجا کرے، اس کے آگے اپنے آپ کو ذلیل و خوار بنا کر، مجبور محض بنا کر پیش کرے، اور اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ رب العالمین ہی دعا کو قبول کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دعا قبول کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ جو مجھ سے الہا، زاری اور پوری
لگن اور پورے انہماک کے ساتھ دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز بھی مکرم اور معظم اور عزیز نہیں ہے۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ سب سے عاجز انسان وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے دعا سے محروم کر دیا، جو دعا سے محروم ہو گیا۔ جو دعا سے عاجز ہو وہ سب سے بڑا عاجز ہے، اور سب سے بڑا بخیل انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں بخیلی کرے، سلام نہ کرے، سلام کا جواب نہ دے۔ اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب نہ دے، اور اگر وہ کسی سے ملے تو سلام نہ کرے۔ یہ چیزیں مسلمانوں ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنی ہے کہ ہم دعا اس طرح کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا کو پسند کرے، اور اللہ رب العالمین اگر ہم اس سے دعا نہیں کرتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اس کے اچھے ناموں کے ذریعے سے پکاریں، اور اس کے اچھی صفات کے ذریعے سے اس کو متصف کر کے اس سے مانگیں، اور اس سے کہیں کہ الہی تو ہی ہے جو دے سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اور اس سے اچھے ناموں سے جب ہم مانگیں گے تو رب العالمین خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العالمین کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے سے تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو، ان کے ذریعے سے تم اپنی حاجت کو طلب کرو۔ جس انسان کو اللہ رب العالمین نے توفیق یہ دے دی کہ وہ اللہ رب العالمین کے اچھے ناموں کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرے، تو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین نے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے قریب کر دیا ہے۔ اور جیسے ہی وہ اپنی آواز کو، اپنی حاجت کو اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے تو رب العالمین اس کی حاجت کو ضرور پوری کر دیتا ہے، گرچہ ہمیں وہ حاجت پوری ہوتی نظر آئے یا نہ نظر آئے۔ اور ایک چیز جو ہمیں یہاں سب سے زیادہ اپنے سامنے رکھنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے اوقات بنائے ہیں جن میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ جیسے رمضان کا دن ہے، رمضان کا پورا دن اللہ رب العالمین دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ رات کے آخری پہر کی دعا ہے، اذان اور اقامت کے بیچ کی دعا ہے، اور جب بارش نازل ہوتی ہے اس وقت کی دعا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے آخر میں تحیات اور درود شریف کے بعد کی دعا ہے، سجدے کی دعا ہے، حالت سفر کی دعا ہے، یہ ساری، اور والد کی دعا اپنے اولاد کے لیے ہے۔ یہ ساری دعائیں اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی، دعوت الوالد لولدہ ودعوت الصائم ودعوت المسافر، کہ 3 دعائیں جن کو اللہ رب العالمین کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ وہ میں سے پہلی دعا ہے والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، اور صائم کی دعا جب وہ روزے کی حالت میں ہو، روزہ دار روزے کی حالت میں ہو اور اپنے رب کو پکارے، تو وہ ایک تو یہ حالت اور روزے کی حالت، اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے رب کا پکارنا، پھر اس کا اپنے رب کو پکارنا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کو اس کے اچھے ناموں سے یاد کرنا، یہ حالت اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسند ہے مسلمانوں۔ اس لیے اس وقت دعا ضرور کرنی چاہیے، ایسے ہی مسافر کی دعا جب وہ حالت سفر میں ہو۔ ایسے ہی مسلمانوں آداب دعا میں سے یہ ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کا وسیلہ نہ پکڑیں جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو سکتا ہے، جیسے کسی نبی کا وسیلہ، کسی حجر و شجر کا، درخت کا وسیلہ، پتھر کا وسیلہ، کسی مورتی کا وسیلہ، کسی انسان کا، مردے کا وسیلہ، کسی غریب و فقیر کا وسیلہ، نہ، ایسے وسیلوں کے ذریعے دعا کرنا یہ پہلی بات تو حرام ہے۔ دوسری بات یہ وہ وسیلے ہیں جن کے ذریعے سے انسان ایک تو شرک کے قریب جاتا ہے، دوسری چیز یہ کہ وہ بدعت کا مرتکب ہوتا ہے، تیسری چیز یہ کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لیتا ہے، چوتھی چیز یہ کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ کبھی بھی اللہ رب العالمین ایسے انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کے ذریعے سے دعا مانگے جو کمزور ہیں، جو بے بس ہے،
جو رب العالمین کو ناراض کرنے والی ہیں، جو رب العالمین کے ساتھ شریک کرنے والی ہیں، جو رب العالمین کی ناراضگی کا سامان ہے مسلمانوں۔ اور کبھی ایک انسان کو مرنے کی تمنا نہیں کرنی، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کو مرنے کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر بہت ہی وہ اپنی زندگی سے پریشان ہو تو اس کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب تک میری زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میری موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا کر۔ اور کبھی بھی دعا کے ساتھ مشیت کو نہیں جوڑنا چاہیے۔ یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے اور چاہے تو نہ دے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ دعا کے اندر یقین، عزم، استقلال، ثبات ہونا چاہیے کہ نہیں الہ العالمین تو نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے، ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے یہ ضرورت ہے، تو مجھے ضرور معاف کرے گا، تجھے معاف کرنا پڑے گا، تجھے مجھے یہ دینا پڑے گا، کیونکہ تو ہی دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ میں اپنے سوال کو تیرے آگے لے کر حاضر ہوا ہوں، تو تجھے قبول کرنا پڑے گا، تجھے ماننا پڑے گا، تو ضرور دے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ تو چاہے تو دے دے، تو چاہے تو نہ دے۔ اگر کوئی اس طرح دعا کرتا ہے تو اس نے دعا کو اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کی، نہ تو دعا کے حق کو پہچانا، اللہ رب العالمین کے حق کو بھی نہیں پہچانا، کیونکہ اللہ رب العالمین اس انسان کو پسند نہیں کرتا ہے جس نے اللہ رب العالمین کی قدر نہ کی ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے دعا کرنے کا حکم، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم بھی دیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مانگو میں دوں گا۔ تو ہم یہ کیوں کہہ رہے تو چاہے تو دے دے؟ رب العالمین تو وعدہ کر رہا ہے کہ میں دوں گا، تو ہمیں اس وعدے پر یقین ہی نہیں ہے، تب تو ہم کہہ رہے ہیں تو چاہے تو دے دے۔ اگر ہمیں اس وعدے پر یقین ہوتا تو ہم اس سے کہتے الہی ضرور دے گا۔ اس لیے مسلمانوں دعا کے ان آداب کو اپنی زندگی میں، اپنی دعا میں، اپنے اٹھنے بیٹھتے، جب ہم دعا کریں، جس حال میں بھی دعا کریں، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہماری دعا کو ضرور سنے گا، وہ ہمیں ضرور دے گا، ہماری مراد ضرور پوری کرے گا، ہم نے جو مانگا ہے وہ ضرور دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح معنوں میں دعا کرنے کی اور دعا کے آداب کو ملحوظ رکھ کر دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی تو اس رمضان کو ہمارے لیے بابرکت رمضان بنا دے، اس مہینے کو ہمارے لیے مصیبت سے نکلنے کا ذریعہ بنا دے، وقت بنا دے، ان حالات میں جن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ان کو تبدیل کر دے، اپنی نعمتوں سے، اپنے رحم و کرم سے بھر دے، ہر قسم کی پریشانیوں سے انسانوں کو، مسلمانوں کو محفوظ کر دے۔ الہی ہم تیرے بندے ہیں، لاچار ہیں، مجبور محض ہیں، تیری توفیق اور تیرے رحم و کرم کے محتاج ہیں۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔